बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पे बातचीत होगी उसमें सबसे सर फहरिस्त आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए, जिनमें से 45 नशिस्तों में से 44 नशिस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 सीटों पर मैदान मार लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल कर चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 6 नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर में। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इन इंतखाबात के हवाले से कल शाम से ही चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा था कि इन इंतखाबात में भी नताइज रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। मरीम नवाज साहिबा की जानिब से भी ट्वीट किया गया और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी ये कहना था कि हुकूमत जो है जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं उससे उसके वोट बैंक को लूटना चाहती है और इस वोट बैंक पे डाका है जिस तरीके से ये इंतखाबात कराए गए या इनमें नशिस्तें हासिल की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न भी मनाया गया। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि सिंध में कोरोना वायरस का जो वार है वो अब बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सिंध में दोबारा से लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा तमाम तफरीही पार्क्स, शादी हॉल्स, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर डाइनिंग तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है। स्कूल भी बंद हो गए हैं, लेकिन इम्तिहानात अपने वक्त के और शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इसी हवाले से ताजिर हजरात जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज बन गए हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। आज सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें नासिर मंगू साहब का ये कहना था कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। रिजवान इरफान साहब का ये कहना था कि जी 72 घंटे के बाद अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो फिर एहतजाज का हक रखते हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कराची के साहिल पे जो एक जहाज बैनुल अक़वामी कंपनी बहरी कंपनी का एक जहाज है जो इस वक्त फंसा हुआ है और कुछ दिनों से बातें की जा रही थी कि उसे निकाल लिया जाएगा, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी साहब ने इस बात का इंकिशाफ कर दिया है कि जहाज़ 15 अगस्त से पहले निकाला नहीं जा सकता, अलबत्ता इसे खाली करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 टग बोट्स को जो है ना वो इजाज़त दे दी गई है कि इस जहाज़ को रेस्क्यू करे, इस जहाज़ को खींचे और क्लिफ्टन के साहिल से इसे हटाया जाए। दूसरी जानिब कराची के बल्दियाती इंतखाबात की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 अरकान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि 120 दिन में ये इंतखाबात कराए जाने थे। अगस्त 2020 में बल्दियाती हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली थी और कानून के मुताबिक 120 दिन में ये इंतखाबात हो जाने थे, लेकिन इंतखाबात नहीं कराए गए। इसके साथ साथ ये भी इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में कि गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर कराची में तैनात किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम हवालों से बातचीत होगी। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और साबिक मेंबर नेशनल असेंबली जनाब अब्दुल वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। वसीम भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए बहरी उमूर जनाब महमूद मौलवी साहब। हम इन्हें भी खुश आमदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले वसीम भाई, क्या कहेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से? क्या समझते हैं फेयर एंड फ्री इम्पार्शल इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर में? सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा मैं पीटीआई के तमाम जितने भी लोग जीत कर आए हैं। अब जहाँ तक देखें, ये तो पाकिस्तान के इलेक्शन का वतीरा रहा है कि जब भी इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो किसी न किसी को एतराज़ होता है और कहीं ना कहीं ख़राबी होती है। जैसे कराची में हुआ तो यहाँ पर भी जो कुछ हुआ हमने एतराज़ किया। तो इसी तरह तमाम इलेक्शंस में पाकिस्तान में ऐसा होता आया है कि हम जो हार जाता है वो तस्लीम नहीं करता, जो जीत जाता है वो कहता है मेरा हक था। बहरहाल ये जो शिकायतें हैं कानून के मुताबिक कोर्ट में जाएं, कोर्ट से जो है वो उसका मसले का हल निकल आएगा और अगर नहीं निकले तो फिर आप मजीद आगे कोर्ट में चले जाएं, वहाँ से निकलेगा। वो हुकूमन देखने में यह आया कि लोगों ने अपीलें तो की लेकिन फैसले सर जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन समझते हैं आप हुए आज़ाद कश्मीर में? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 सीटों पर जो है वो धांधली की गई होगी या तमाम सीटों पर धांधली की गई होगी। अगर करनी होती तो फिर 11 सीटें पीएस पार्टी को नहीं मिलती और 6 सीटें जो है वो नून लीग को नहीं मिलती, तो वो भी रेगिंग होनी चाहिए थी। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हुआ है। लेकिन वही है कि जिनको शिकायतें वो कानून के मुताबिक कानून की जगह जाकर जो है उसकी अपील करें, जो वहाँ से फैसला है वो उस पर जो है वो अमल करें और उनको
کو جو ہے جو زیادہ جنہوں نے سیٹیں حاصل کی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں اور آگے جو ہے کشمیر کے جو مسائل ہیں، اس لیے دیکھیں ہم سب باتیں تو کرتے ہیں لیکن کشمیر کے الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کی یکجہتی کا مسئلہ ہے، وہ آج تک نہیں حل ہو پایا، وہ نہ ہی حل ہو پا رہا ہے۔ اب آخری یہ آیا ہے قرارداد، جو فرسٹ قرارداد ہے کہ جی ریفرینڈم کرایا جائے کشمیر میں اور وہاں کے لوگوں سے جو ہے لیے جائے، کیا کہتے ہیں، اپنا ووٹ لیے جائیں اور وہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو آج اگر یہ بات کی جا رہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ہے وہ یہی عمل دہرایا جائے کہ وہاں کے لوگوں سے رائے لی جائے اور یہاں کے لوگوں سے رائے لی جائے اور پھر اس پر جو عوام فیصلہ کرے اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر لے لیں اور وہ وہاں پر لے لیں، وہ ادھر رہ جائیں اور ہم ادھر رہ جائیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کا حل ہونا چاہیے۔ الیکشن تو وقتی ہے، آ جائے کل پھر کچھ اور ہوگا، پرسوں کچھ اور ہوگا، تو اس پر جو ہے توجہ دی جائے کہ اس لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کا حل نکلے۔ جی، محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود مولوی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں واضح برتری کے ساتھ موجود ہے آزاد جموں و کشمیر میں۔ سر کیا کہیں گے، اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ الیکشن بھی لوٹے ہیں، یعنی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلے تو میں یہ وسیم بھائی کا بڑا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے اتنی فرینکلی اوپنلی کہا کہ اتفاقاً یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ جو بھی ہارتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہی رونا روتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی اور وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر خدا نخواستہ دھاندلی ہوتی ہے تو ایک آدھ سیٹ پہ یا ایک آدھ پولنگ سٹیشن پہ ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی میجورٹی 25 سیٹیں ہم نکال کے لے جائیں۔ دیکھیں اس کا جب یہ جیتتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فیئر اینڈ فری ہے، جہاں یہ ہارتے ہیں تو وہ رونا شروع کرتے ہیں۔ بدقسمتی میرے خیال سے یہ ہم جو ہے اس ٹرینڈ کو چینج کریں، اور یہ میں کہوں گا تمام پارٹیز کو، میں صرف پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا میرے خیال سے اکراس دی بورڈ میں کہوں گا کہ سب کو اپنا یہ ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے، ہار جیت کو تسلیم کریں اور جہاں پہ اگر کوئی چیز ہے اس کو پن پوائنٹ کریں۔ یہ بہت آسان ہے کہنا کہ صاحب یہ تو دھاندلی ہوئی، میں جیسے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی میں اس کو تو تسلیم نہیں کروں گی۔ آپ جیت جائیں تو اس کو تسلیم کریں، آپ ہار جائیں تو اس کو تسلیم نہیں کریں۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑا برا امپیکٹ جو ہے نا عوام پہ ڈال رہی ہے۔ سر اور یہ چاہے جی سر حکومت تھوڑی سی زیادہ یعنی سخت نہیں نظر آتی آپ کو؟ کل عطا تاڑا صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جس طریقے سے کاروائیاں کی جا رہی تھیں، آپ نہیں سمجھتے سر اگر الیکشن، ظاہر سی بات ہے سیاسی جو کارکنان ہوتے ہیں آپس میں کبھی تلخ کلامیاں بھی ہوتی ہیں، ایک اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا مریم نواز صاحبہ کہ عطا تاڑا صاحب تو اپنے کارکنوں کو جو پہلے سے گرفتار تھے ان کو چھڑانے کے لیے گئے تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اب بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، کہا ہے کہ کم از کم جو ہے نا وہ جب وردی پھاڑی گئی ہے، اور ویڈیو میں سر ایسا کہیں وردی پھاڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، ویسے اب تھوڑی بہت ظاہر سی بات ہے گرما گرمی ہو ہی جاتی ہے، کیا کہیں گے سر؟ کچھ زیادتی نہیں لگتی سیاسی مخالفین کے خلاف؟ اب جو اپوزیشن ہے اس کا یہ الزام ہے کہ جی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپوزیشن کو۔ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، پہلی بات تو میں اس کیونکہ واقعے پہ ایگزیکٹلی میں نے دیکھا نہیں ہے اور میں کچھ کمنٹ نہیں کروں، مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کہیں پہ بھی زیادتی ہو رہی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اگر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یا اگر گورنمنٹ، کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کا اور پارٹی کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں یہ پارٹی کا موقف ہے، اگر کہیں پہ کوئی انڈیویجول آگے پیچھے کرتا ہے تو یہ پارٹی اس کو نہیں کہتی، تو اس کے اگر کہیں پہ بھی ہوا ہے تو دیکھیں وہ اس کی میں جو ہے مذمت کروں گا کہ اٹ ہیز ٹو بی فری اینڈ فیئر، اور کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری گورنمنٹ ہو چاہے آنے والی گورنمنٹ ہو، یہ بھی ہمیں ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، اور الیکشن اسی لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں۔ اب یہ دیکھیں یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ جہاں پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ کلچر ہم دیکھیں یہ اس کو ہم سلولی چینج کریں گے نا، اچانک تو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیں نا وقت کے ساتھ ساتھ جو نئے مطلب چیزیں آ رہی ہیں، میڈیا اتنا اوپن ہے، تو میرے خیال سے چیزیں یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں گی، میرا تو یہ ویو ہے۔ ٹھیک ہے،
महमूद साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे, अब्दुल वसीम साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। सिंध हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की गई है जो कि 6 अरकान असेंबली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से दायर की गई है। खुर्रमशेर ज़मान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह इस्तदा की गई है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर कराए जाएँ। अगस्त 2020 को बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई थी। उसके बाद कानून के मुताबिक 120 दिन में ये इंतखाबात होने थे और साथ ही साथ ये भी इस्तदा की गई है कि गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात किया जाए। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा किया जाता है कि जब तक कि मर्दमशुमारी जो है वो नहीं हो जाती दोबारा से, उनके उसका ऑडिट नहीं हो सका है, तो अब नई मर्दमशुमारी के बाद डिलिमिटेशन के बाद ये इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन दूसरी जानिब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इत्तेहादी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, लेकिन फिर भी एक तरफ बल्दियाती इंतखाब यानी मर्दमशुमारी के लिए पैसे भी मुख्तस कर दिए गए हैं बजट में, लेकिन फिर भी ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, आखिर क्या वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया? पहले मैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल वसीम साहब, इनसे जानना चाहूँगा कि सर क्या कहते हैं आप, आपकी इत्तेहादी जमात है लेकिन आपको कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और जो है वो अब ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है सिंध हाई कोर्ट में। एक अपनी पार्टी के तशख़्ख़ुस रखते हैं और उनकी पार्टी यहाँ काम कर रही है, उनके पास MNAs MPs भी मौजूद हैं, तो हक़ रखते हैं कि वो कानून के मुताबिक जो है वो कानूनी जो मसाइल हैं उस पर जो है इम्प्लीमेंट कराएं। और अच्छी बात है, हमने तो बहुत पहले, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें अख्तियारात के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से और जाली डोमिसाइल के हवाले से ये एप्लीकेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। यहाँ तक कि जाली डोमिसाइल का तो फैसला महफूज कर लिया गया लेकिन आज तक उसे दिया नहीं गया। तो हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है ना कि मतलब हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से काम किया जाता है। और हमारे यहाँ यही हो रहा है पाकिस्तान में कि सियासत को लाठी से चलाया जा रहा है और भैंस समझकर चलाया जा रहा है, तो वो वैसे ही चला जा रहा है। लेकिन जो लोगों के राइट्स हैं ना वो नहीं मिल रहे। तो सर आप राइट्स क्या है, देखें मैं आपकी बात का जवाब दूं। राइट्स क्या है कि आप लोगों के मसाइल तो हल करें, आप कराची के मसाइल तो हल करें। कराची पे बात तो सब करते हैं, आके सियासत तो सब करते हैं, लेकिन कराची का हल किसी के पास नहीं है। टूटी फूटी MQM ही है कि जो लोगों के दरमियान रहती है, उनके MNA MPA रहते हैं, वो जाते हैं। बल्दियाती चेयरमैन अब नहीं है, लेकिन अब भी वो जो है वो बल्दियाती चेयरमैन बनकर, काउंसलर बनकर लोगों के छोटे मोटे मसाइल कर रहे हैं। लेकिन फंड ना होने की वजह से कराची की सूरत हाल आप जानते हैं कि आज नहीं है सब। अगर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तदा की जा रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सपोर्ट करेगी या मुखालफत करेगी कि बल्दियाती इंतखाबात फौरन कराए जाएं? बिल्कुल, ये कानून के मुताबिक है कि बल्दियाती इलेक्शन खत्म हुए तो उसका एक पीरियड है, 90 दिन का पीरियड है, उस पीरियड को मुकम्मल करके इलेक्शन होने चाहिए थे। हमारा सवाल अपनी जगह है कि जी कराची को कम गिना गया तो सारे अख्तियारात कम हो गए, पैसा कम हो गया, नौकरियां कम हो गई, कराची की इकनॉमी कम हो गई, कराची के वसाइल कम हो गए। 50% गिना जाएगा तो 50% कम होगा। इसी तरह अगर 50% गिना जाए मजीद तो 50% जो है या बल्दियाती सीटें बढ़ जाएंगी, बल्दियाती सीटें बढ़ेंगी, कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ेंगी। इस खौफ की वजह से मर्दमशुमारी में कराची में ये सब कुछ किया गया, लेकिन उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट भी उसको चलाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ तो सूरत हाल ये है, जब तक आप किसी को सही गिनेंगे नहीं तो आप उससे तवक्को कैसे करते कि वो मसाइल हल करेगा? कराची के मसाइल कहीं से कहीं चले गए, अरबों 3 करोड़ आदमी जो है यहाँ रह रहा है और आप गिन रहे हैं उसे 1.5 करोड़, तो कैसे चलेगा? मतलब मुझे बताएं ना। आप समझते हैं कि पहले जो है ना हल ये है कि पहले मर्दमशुमारी और फिर इंतखाबात कराए जाएं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। महमूद भाई क्या कहते हैं सर? एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मुतालबा भी मान लिया गया, मर्दमशुमारी का बजट भी मुख्तस कर दिया गया, लेकिन साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि जी इंतखाबात जल्द अज जल्द करा दिए जाएं। क्या कहेंगे? देखिए, मर्दमशुमारी पे मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हम इंतखाबात के लिए इसलिए कह रहे हैं कि देखिए मर्दमशुमारी में अगर देर होगा या वक्त लगेगा तो इस वक्त जो है लोकल बॉडीज होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि बगैर लोकल बॉडीज के कराची के हालात मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी फंड्स दिए हैं हमारे मतलब MNAs को और हमारे जो इत्तेहादी MNAs को, उनको भी फंड्स दे रहे हैं ताकि वो कराची में ही लगा रहे हैं। और मेरे ख्याल से
آج تک جو ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو 50 کروڑ روپے فی MNAs کو دیا گیا ہے تاکہ وہی اپنے علاقوں میں جو یہ لوکل کامز کریں. لیکن یہ روڈ بنانا اور گلیوں کے نالے بنانا اور پانی کی لائنیں لے کے آنا یہ فیڈرل حکومت کا کام نہیں ہے. مگر کیونکہ ابھی تک کام نہیں ہو رہا ہے کراچی میں, اس لیے فیڈرل حکومت نے یہ فنڈز الاٹ کیے ہیں, اور میرے خیال سے مزید فنڈز بھی ہم الاٹ کر رہے ہیں فیڈرل حکومت, تاکہ کراچی کے مسائل جتنے ہو سکے وہ ہم کر لیں. اور میں پھر کہوں گا کہ جتنی جلد لوکل باڈیز الیکشن ہو جائے تاکہ یہ پاور جو ہے یہ ڈائیلوٹ ہونا شروع ہو جائے. تو جیسی پاور ڈائیلوٹ ہوگا اور نیچے آئے گا تو اس سے کام بڑے آسانی ہوئیں گے. تو اس میں میں کہوں گا کہ میں تو یہ ہمارے اتحادی ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل یہ ان کے کہنا بالکل صحیح ہے کہ مردم شماری ہو, مگر اس کے اوپر یہ اعتراض اس وقت نہ اٹھائیں گے اور نہ اٹھائیں گے میرے خیال سے, کیونکہ ان کا بھی انٹرسٹ کراچی میں ہے. تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ بھائی لوکل الیکشنز نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کہ گورنمنٹ میں ہے, سندھ گورنمنٹ میں, اور وہ کراچی کو کافی نیگلیکٹ کر رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز یہ دیکھیں, یہ کتنے عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں لوکل بسز آ رہی ہیں, لوکل یہ ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے وہ اپوائنٹ بھی کر دیا ہے میئر کی جگہ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ حالانکہ یہ اگری ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ جی یہ انڈیویجول جو ہے کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوگا, اٹ وڈ بی جو ہے کینڈیڈیٹ which would be acceptable to everybody, ٹھیک ہے نا. مگر اب انہوں نے کر دیا, ہم نے اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا, ہم نے کہا مگر ہمارا یہ اعتراض بالکل جائز ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوکل باڈیز ایز ارلی ایز پاسبل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی وداؤٹ لوکل باڈیز بہت مشکل ہو رہا ہے کراچی. ٹھیک. اچھا محمود بھائی, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کراچی کے ساحل پہ جو پھنسا ہوا جہاز ہے, آخری کوشچن آپ سے کر رہا ہوں, یہ اب کہا جا رہا ہے کہ 15 اگست سے پہلے اس کو نکالا نہیں جا سکے گا. آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی کراچی کے ساحل پہ, کیا کہیں گے سر, کیا اپڈیٹ ہے, کیا سر اس جہاز میں ایسا جو کہ موو بھی نہیں کیا جا رہا, خالی بھی نہیں کیا جا رہا, جہاز کو یعنی ٹک کرنے کی بھی کوشش نہیں کی جا رہی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ بدقسمتی سے چوتھا جہاز ہے جو اسی ایریا میں آپ دیکھیں گے آ کے گراؤنڈ ہوا ہے. یہ کوئی پہلا جہاز نہیں ہے. اس کی وجہ کہ ونڈ ڈائریکشن ادھر ہے. یہ وہ جہاز ہے جو کہ سنگاپور سے چلا, جو کہ میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا 2.5 ناٹ کے اوپر آ رہا تھا, اس کے انجن میں پرابلم تھا. یہ یہاں پہ آیا کرو چینج کرنے کو, کرو جب چینج کیا اس نے پورٹ سے کہا کہ جی میں سیل ہو کے جا رہا ہوں, اور جب باہر اینکریج پہ وہ پورٹ کے اندر آیا بھی نہیں, تو ہم نے اس کرو چینج کیا اور چلا گیا. دوسرے دن معلوم پڑا کہ جی جہاز وہیں آگے کھڑا ہے, اس نے کہا کہ جی میرے کوئی انجن میں پرابلم ہے. پھر اس کا ایک اینکر ٹوٹ جاتا ہے, ایک اینکر ٹوٹتا ہے, وہ اس کی بھی اطلاع نہیں کرتا. جب اس کا عید والے دن دوسرا اینکر ٹوٹتا ہے تو وہ جب اطلاع کرتا ہے کہ دیکھیں جی میں ڈرفٹ ہو رہا ہوں, تو جب ڈرفٹ, اور اسی دوران میں 3 جہاز, کیونکہ موسم اتنا خراب تھا, 3 جہاز کے اینکر ٹوٹے ہیں. ان میں سے یہ تیسرا تھا. 2 جہاز اپنے انجن کے اوپر وہ ڈرفٹ کرنے سے رک کے وہ آگے نکل گئے. یہ جہاز کیونکہ اس کے انجن میں پرابلم تھا تو یہ ڈرفٹ کر کے جو ہے ساحل کی طرف آ گیا. جب ساحل کی طرف آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پانی کی ڈیپتھ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ ٹگ وہاں پہنچ سکے. اچھا سر یہاں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری سر ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا. آج سر مختلف چینل سے ویڈیو یعنی آڈیو بھی چلائی گئی ہے, کپتان کی جو آڈیو ہے وہ بھی لیک ہو گئی ہے, ان سے بات بھی کی گئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی دفعہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کو میسج کیا گیا, تمام چیزیں کی گئیں, کوئی رسپانس نہیں آیا. سر ایک اتنا بڑا جہاز کراچی کے ساحل سے یعنی خشکی پہ چڑھنے جا رہا ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ کو کئی کالز دی جاتی ہیں, ایمرجنسی کالز دی جاتی ہیں, رات کے 1 بجے کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی, اور صبح کے 8 بجے جہاز کراچی کے ساحل پر پہنچ کے پھنس گیا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس جو میسج آیا تھا, جو ہمارے پاس ریکارڈ ہوا, اس کی ہم نے انکوائری بٹھا دی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے. انکوائری میں اگر کوئی بھی شخص, ٹھیک ہے نا, جو ٹھہرایا جائے گا کہ اگر اس کی غفلت سے ہوا ہے
تو یہ میں بتا دوں ہماری گورنمنٹ ایکشن لے گی چاہے وہ کوئی بھی ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے 1.5 گھنٹے پہلے بتایا گیا ہے اور 1.5 گھنٹے میں ٹرک جب وہاں پہنچ نہیں سکا. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں 1.5 گھنٹے کے دوران. میرا تو سوال یہ ہے کہ جہاز کو جب پتا تھا, لیکن جب موسم خراب ہو رہا تھا, دوسرے جہازوں نے اپنے انجن آن کر کے وہ آگے نکل گئے, یہ جہاز ڈرفٹ کرتے گیا. میں آپ کو جو 15 تاریخ کی وجہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ٹائڈل ٹائم ہوتا ہے. آج اگر صبح تک اس کو نکال دیتے تو ہم نکال سکتے تھے جو بھی سیلویج والے بڑے آسانی سے, کیونکہ ہائی ٹائڈ ہوتا ہے. اور اب جو میں دیکھ رہا ہوں, جتنا میرا تجربہ ہے, جو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سیلویج والے آئیں گے اور جو پورا پلان بنائیں گے تو وہ بھی 14-15 تاریخ ہو جائے گا, کیونکہ جو ٹاپ ہائی واٹر کے اوپر نکالا جائے گا. اب یہ دیکھ ہم نے ایک اور چیز جو لے لیا ہے کہ بنکرز جو ہے, جو اس کو 100-125 ٹن تیل ہے, ہم وہ اس کو جو ہے کوشش کریں گے کہ بھئی اونر نکال کے باہر رکھ لیں, ٹھیک ہے, ڈی بنکر کر لیں, تاکہ نکالتے وقت اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو یا کچھ ہو. ٹھیک ہے نا, تو اسپلج نہ آئے, کیونکہ دیکھیں ہمیں فکر ہے ہمارے کوسٹ کی اسپلج کے لیے. جہاز جو ہے پہلے بھی اسپلج ہوئے ہیں تو ہماری پرائرٹی ہے کہ اسپلج نہ ہو, تو ہم اس کی سارے پریکاشنز لے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ 14-15 کو جو دبئی سے ٹیم آ رہی ہے اور سنگاپور سے بھی اس کو سیلویج کرنے کے لیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ اونر کی ذمہ داری ہے. اس کے پی این آئی بھی ابھی تک سامنے نہیں آئے, پی این آئی والے, تو اونر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جی اس کے اوپر خرچ کریں, اور اگر دیکھیں اس کے اوپر جتنا خرچہ ہوگا نکالنے کا وہ مالک کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی محمود مولوی صاحب, چلیں جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. امید کرتے ہیں کہ اس جہاز کو نکال لیا جائے, کسی قسم کا اسپلج نہ ہو, ورنہ کراچی کی ساحل کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچ چکا ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے سندھ میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے. تاجر حضرات جو ہیں وہ سراپا احتجاج نظر آتے ہیں. آج صدر ایف پی سی سی آئی کا یہ کہنا تھا کہ کاروباری سسٹمز کو ایس او پیز کے ساتھ چلانا بہتر رہے گا, کاروباری بندش کسی صورت قبول نہیں ہے. اس حوالے سے رضوان عرفان کا یہ کہنا تھا, جو تاجر رہنما ہے, کہ 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے. بدھ کو یہ الٹیمیٹم پورا ہوگا, اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو سی ایم ہاؤس پر احتجاج کیا جائے گا. اس حوالے سے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں تاجر رہنما رضوان عرفان صاحب, جنہیں ہم خوش آمدید بھی کہنا چاہیں گے. السلام علیکم رضوان عرفان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وعلیکم السلام, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی رضوان عرفان صاحب, مجھے بتائیے گا سر, 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی پھر وہی احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. کیا لائے عمل جو ہے وہ طے کیا گیا ہے اس حوالے سے, جو کہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ اچھا, ہم نے 72 گھنٹے کا جو ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی ہم 72 گھنٹے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, اگر نہیں کرتے تو ہم سی ایم ہاؤس جائیں گے, کہ ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے, ہمارے دکانداروں کے جو ہے روزی بند ہو گئی ہے, شادی ہال بند ہو گئے, ریسٹورینٹ بند ہو گئے, جو ہم رسک ہمارے تھے وہ ہمارا رسک ختم ہو گیا. ہم اپنے جو ہمارا رسک بند کیا ہے انہوں نے, جو ہماری مارکیٹ کا کاروبار بند کیا, اس کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں وہاں. ہمارا کوئی احتجاج کا مقصد نہیں ہے, ہم سے مذاکرات, ہم سے بات کر کے جو آپ نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا اس کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں. جہاں تک فورس کی بات کی ہے آپ نے, فورس ہماری بھی فورس ہے, حکومت کی بھی فورس ہے. ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, ہم کوئی کرمنل نہیں ہیں, ہم کاروباری لوگ ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. پولیس ہماری ہے, سرکار بھی جو ہے ہماری ہے. ہم کوئی لڑنے کے نہیں جا رہے, ہم اپنا مطالبہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر حکومت چاہتی ہے ہم نہ جائیں تو ہمارا مسئلہ حل کر دے, ختم بات. سر, پہلے بھی یہی ہوا تھا, آپ لوگوں نے احتجاج کیا, طاقت کا استعمال کیا گیا. اگر اس دفعہ بھی سندھ حکومت کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو منتشر کرنے کے لیے, لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, پولیس کا استعمال کیا جاتا ہے, سر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن جو لگانے کی بات کی ہے انہوں نے, جب لاک ڈاؤن پہلے لگا تو انہوں نے کہا ویکسین ہی اس کا حل ہے. اب ویکسین آ گئی ہے,
जो वैक्सीन नहीं लगाता आप बिल्कुल बंद करें, हम आपके साथ खड़े हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगा लिए, जिन्होंने पूरा एसओपी पे अमल दरामद कर रहे हैं, वो कारोबार क्यों बंद करते हैं? हम उसकी बात करते हैं। जो एसओपी पे अमल दरामद नहीं करता, जो वैक्सीन नहीं लगाता, आप बंद करें शौक से, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो है मौजूद, जिसने किया है, उसका भी तो कम से कम जो है कारोबार खोलें। अच्छा सर, जहां तक आपने एसओपीज की बात की है, तो हमेशा जब भी आपसे पूछा जाता है, आपका ये कहना होता है कि हुकूमत का काम है एसओपीज पर अमल दरामद कराना। दूसरी जानिब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले भी सियासी जो जमातें हैं उनसे मदद ली गई या उनकी सपोर्ट हासिल की गई, क्या इस दफ़ा भी आप अपने एहतजाज में सियासी जमातों की मदद लेंगे? क्या उनसे कंसल्टेशन की जाएगी? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, पीएसपी या जमात इस्लामी, इन जमातों का भी सहारा लिया जाएगा एहतजाज में? देखिए, हम सियासी लोग नहीं हैं, ना हमारा सियासत से ताल्लुक है। हमारे जो कारोबार के लिए जो आता है हमारे साथ, जो हमारी आवाज़ में आवाज़ उठाता है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन हम कोई एहतजाज करने नहीं जा रहे हैं। हम ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमारा कारोबार खोला जाए। हमारे जो कारोबार हमारा बंद हो गया है, वो एसओपी के हिसाब से खोला जाए। हमारा किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम सियासत को जो है इन्वॉल्व करते हैं अपनी मार्केटों में, ना हम कोशिश ये करते हैं कि सियासत को दूरी रखें इस सिलसिले में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल वसीम साहब मौजूद हैं, जो कि रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और साबिक मेंबर नेशनल असेंबली हैं। वसीम भाई, क्या कहते हैं सर, कराची में जाहिर सी बात है, कराची का मसला, आप स्टेक होल्डर हैं, क्या समझते हैं, कारोबार खुलना चाहिए या कोरोना की इस वक्त जो सूरत हाल है, आप उससे आप समझते हैं कि ठीक है कारोबार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुल रहा है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस ठीक है? देखें, ये बात सही है कि मुल्क में जो वबा है उसका भी एहतराम करना है, उसको भी एसओपीज़ का इस्तेमाल करना है ताकि हम उससे बच सकें। लेकिन ये हल नहीं है जो हुकूमत सिंध कर रही है कि जी सुबह 6 बजे कराची की मार्केटें खुलती ही नहीं हैं। आप उस टाइम को जो है वो दोपहर से शुरू कर लें, अगर 1 बजे से शुरू कर लें और रात 10 बजे तक कर दें उसको, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा सूटेबल टाइम होगा और कारोबार को चलने दें। देखें, हुकूमतों होता क्या है कि कोई भी ऐसी वबा आती है तो हुकूमत उसमें सपोर्ट करती है उन लोगों को जो बेरोजगार हो रहे हैं, वो गरीब जो मजदूरी कर रहा है, वो दुकानदार जिसने अपना सेल्समैन रखा हुआ है, वो लोग मुतासिर होते हैं इस अमल से और वो लोग भूख से मर रहे होते हैं। उस तरफ ना हुकूमत की तवज्जो है ना किसी और की तवज्जो है। कारोबार बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उन तमाम लोगों को अगर आप बंद कर रहे हैं तो फिर उन तमाम लोगों को राशन जैसे फर्स्ट टाइम दिया गया था उनका इंतज़ाम किया जाना चाहिए कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो है राशन हुकूमत मुहैया करे। हुकूमत के वसाइल मौजूद हैं कि उनके घरों तक जो जहाँ सेल्समैन हैं उन तक पहुँचा दें, तो शायद ये बात हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि 6 बजे तक बंद कर देना ये नाकाफ़ी है। इसको आप अगर 10 बजे तक कर देंगे तो लोग आसानी से और आराम से दुकान से जाके अपनी चीज़ें खरीद लेंगे, और जब हम 6 बजे का टाइम रखते हैं तो लोग जल्दी से भागते हैं। कराची में वैसे ही लोग देर से सोकर उठते हैं घरों में, तो वो फिर जो है वो कम टाइम की वजह से ज़्यादा रश करते हैं। बात फिर वहीं आ जाती है उसी तरह कि जी वो रश होता है और उस रश में वो अपनी। सर, आप समझते हैं कि कोरोना जो है वो उस तरीके से मौजूद है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि वाकई यानी ये जो दुकानें बंद की जा रही हैं ये ज़रूरी नहीं समझते सर आप लोगों की सेहत के लिए कि अगर ये इक़दाम लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी हुकूमत को कारोबार बंद करना अच्छा नहीं लगता। अगर ये चीज़ की जा रही है तो इसमें यकीनन कोई ना कोई आवाम की बेहतरी है, इसलिए कारोबार बंद। आप समझते हैं कोई नाइंसाफ़ी, कोई ज़्यादती की जा रही है? नहीं, ज़्यादती है। देखें, कारोबारी तबके के साथ ज़्यादती है, मज़दूर तबके के साथ ज़्यादती है, सेल्समैन के साथ ज़्यादती है, जो पठारा लगा के बैठा हुआ है रोज़ाना की बुनियाद पर उसके साथ ज़्यादती है। या तो आप उसे खाना मुहैया करें या उसे राशन मुहैया करें तो वो जो है वो दो वक्त की पेट भर के रोटी खा लेगा। लेकिन अगर आप उसे बंद कर देंगे तो उसके नेक्स्ट नेमुल बदल कोई नहीं है, वो पेट के लिए निकलेगा। वो चाहे कोरोना हो, चाहे कोई वबा हो या मारपीट हो रही हो, वो जाकर अपनी रोज़ी कमाएगा, इसलिए कि उसके पीछे पूरा ख़ानदान बैठा है। तो उस ख़ानदान की फ़िक्र आपको करनी चाहिए। मैं इनकी सपोर्ट करूँगा रिजवान साहब की कि ये जो कह रहे हैं कि जी टाइम बढ़ाया जाए,
SOPs کے ساتھ بڑھایا جائے. اب بڑی تعداد میں ویکسین بھی لگ چکی ہیں, کافی لوگ بہتر ہو چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کرونا سے افیکٹ نہیں ہوں گے لیکن صحت مند ہو جائیں گے. تو ان لوگوں نے, جن لوگوں نے یہ ویکسین لگا لی ہے, ان کو تو آپ کم سے کم دیں. اس بہانے لوگ ویکسین مزید تیز کر دیں گے, دکاندار مزید ویکسین لگوائیں گے تاکہ آپ کی تعداد بہتر ہو سکے. تو یہ کرنا چاہیے SOPs کے ساتھ, ورنہ کاروبار بند کر کے آپ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. یہ کراچی پہلے ہی پورا پاکستان چلا رہا ہے, اب اگر آپ بند کریں گے تو پھر پورا پاکستان افیکٹ ہوگا. اس وقت جو پازیٹیو ریشو چل رہا ہے سندھ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے اگر سندھ حکومت کا یہ اقدام ہے تو پہلے بھی اسی طریقے سے کنٹرول کیا گیا تھا. اچھا وسیم بھائی, آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں آن لائن ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب تیمور تالپور صاحب نے. ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. جی تیمور تالپور صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کی پارٹی نے کشمیر میں 11 نشستیں حاصل کی ہیں, اور اس حوالے سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ جی پچھلی دفعہ سے, پچھلے الیکشن سے کئی زیادہ سیٹیں آپ نے اس دفعہ الیکشن میں جیتی ہیں. کیا کہیں گے سر آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے؟ بالکل, الحمدللہ ہم نے 11 سیٹیں جیتے ہیں. ان 11 سیٹوں کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 سیٹوں پہ اپلائی کیا ہے ریکاؤنٹ کے لیے, اور 1 سیٹ پہ ہم نے ری پول کے لیے بھی کہا ہے, جو شاید 28 تاریخ کو. میں امید کر رہا ہوں کہ یہ 11 سیٹوں سے 14 سیٹوں پہ جانا چاہیے. سیکنڈلی, اگر یہ دھاندلی نہ ہوتی, اگر عمران خان اپنے غنڈوں سے بدماشیاں نہ کرواتے, اگر رشوت خوری نہ ہوتی, اگر لاکھوں کی گڈیاں نہ بانٹتے کشمیر میں, تو اور رزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا. اگر سرکاری مشینری استعمال نہ کرتے, اگر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو ہراساں نہ کرتے, اگر یہ جس طرح سے الیکشن کمیشن نے حکم دیا تھا کہ گنڈا پور کو اس کی بد زبانی کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے نکالا جائے, اس ایریا سے, اس الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے, اگر اس چیز پہ عمل ہوتا تو دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی زیادہ بہتر سیٹیں لاتی, اور ان کی دھاندلی کو کنٹرول کرنے کا اگر ہمیں موقع دیا جاتا تو رزلٹ بالکل الٹا ہوتا. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی جو احتجاج کی کال دی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہوا ہے, اپوزیشن کا حصہ ہیں آپ بھی, مسلم لیگ نواز بھی اپوزیشن کا حصہ ہے, اگر ڈی چوک کی جانب مارچ کی بات کی گئی تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس فیصلے کی تائید کرے گی, یا ماضی کی طرح جو ہے وہ اب پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا جائے گا؟ ڈاکٹر بلند صاحب, مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوشش کی ہے اپوزیشن کو یونائٹ کرنے کی, جس طرح سے ہم نے پی ڈی ایم کو ایک ساتھ چلایا, اور کتنی آپ نے دیکھا کہ کتنا فائدہ اپوزیشن نے ساتھ لے کے گزارا, پر افسوس کے ساتھ کہ ہماری کوششیں کا کوئی ہمیں پھل ملتا نہیں ہے. جب ہم جانتے ہیں, جب ہم حکومت پنجاب کی گرا سکتے ہیں, تو مریم نواز صاحبہ کے کہتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے حکومت گرانے میں کے فائدے میں ہم نہیں ہیں. تو ان سب چیزوں کے ساتھ چلنا ایک ہوگی تو وہ بہتر مقابلہ کرے گی, اور زیادہ ان کو ہم ہرا دھمکا ڈرا سکتے ہیں. پر یہ فیصلے تو ہماری قیادت کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے اور آصف علی خان زرداری صاحب کے ہیں, تو وہی اس پہ اپنا حتمی فیصلہ دے سکتے ہیں. سر, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے حوالے سے, ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر جانبدار ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جائے. کیا کہیں گے سر؟ آخری کوشچن آپ سے کر رہا ہوں. دیکھیے جی, جہاں تک بات ہے ایڈمنسٹریٹر کی, تو ہم وہ ایڈمنسٹریٹر لائیں گے جو ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے بہتری لا سکتا ہے, جو یہاں پہ صفائی ستھرائی لا سکتا ہے, جو پانی کے نظام کو بہتر کر سکتا ہے. اور میرے خیال سے مرتضیٰ آپ سے بہتر ہمارے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے, اور ہم اسی کو لائیں گے. یہ سیاسی فیصلہ ہے, یہ ہم قانون کی قدر کرتے ہیں, ہم آنریبل کورٹس کی عزت کرتے ہیں, پر جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی رہیں گے, ان کے ڈیسیجنز ہماری پارٹی اور ہماری قیادت لے گی. جہاں تک بات ہے ان کا کہ وہ گئے ہیں کورٹوں کے اندر الیکشنز کے لیے, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ASAP ایز سون ایز پاسبل لوکل باڈی الیکشنز ہوں, پر اس سے پہلے ہمیں کراچی کو, حیدرآباد کو, عمرکوٹ کو, سرحد کو ان کا 100% ٹرو سینسس دیا جائے. ہم جھوٹے سینسس کے تھرو غلط الیکشن نہیں کرانا چاہتے. جب MQM نے کہا تھا کہ اگر سینسس نہیں کیے تو حکومت سے علیحدہ ہو
گے تو آج وہ کیوں حکومت میں بیٹھ کر اور اپنی زبان اپنی باتیں بھول گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی خصوصاً کراچی کے عوام نے زیرو کا انڈا بنا دیا ہے ایم پی ایم کی شکل پر. سر ایک بس لاسٹ کوشچن آپ کی میں یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ تاجر برادری کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے. سر مختصراً جواب دے دیجیے گا کہ کیا اوقات کار میں کوئی ریلیکسیشن کی جائے گی؟ فی الحال جو سکورز ہیں، جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ بہت ہے ڈاکٹر بلند صاحب. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے کراچی کے لوگوں کی جان کی فکر ہے، اس کے بعد ان کے مال کی ہمیں فکر ہے. تو جب تک صحت کی بات ہوگی ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا اگر ایس او پیز پہ سب عمل کرتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. ابھی میں یہ تاجر برادری کو ایڈوائز کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ کریں اور اپنا جو ہے ایس او پیز کا خیال کریں. جیسے ہی پازیٹیوٹی ریٹس نیچے آئیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. تھینک یو سر، تھینک یو. وسیم بھائی کیا لاسٹ نوٹ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب تیمور تالپور صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خاموش کیوں ہے، مختصر وائنڈ اپ دے دیجیے گا. لیکن ہم خاموش نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے جو کچھ اس صوبے کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو ان شہروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہاں کے فائنینس کے ساتھ کیا ہوا ہے، دیکھیں دونوں چیزیں حکومت کا ہوتی ہیں کہ جان اور مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب جان کی بات تو یہ کر رہے ہیں، مال خود بٹورے جا رہے ہیں، تو وہ مال ان لوگوں کو دے دیں جو جن مزدوروں کی بات ابھی میں کر رہا تھا، جن بیچارے جو روزانہ کا کماتے ہیں ان کو راشن دے دیں. اس پیسے سے ان کو جو وہ مال تو خود کھائے جا رہے ہیں تو وہ ان تک پہنچا دیں نا. مطلب پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ میں جو سیاست کی ہے وہ صرف کرپشن کی سیاست کی ہے، دوسری کوئی سیاست نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں اٹھا کر پاکستان میں کیا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ادارے جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ ادارے بھی خاموش بیٹھے ہیں. حکومت کیا کہتے ہیں عدالتیں وہ بھی خاموش بیٹھی ہیں. لیکن سر آپ کی جانب سے مطالبات بھی ہیں، ایم او یو کا بھی حصہ ہے جو آپ کا حکومت کے ساتھ ہے. یہ بات تو سر صاف نظر آ رہی ہے نا کہ متحدہ قومی موومنٹ خاموش ہے، حکومت کا ساتھ بھی دے رہی ہے لیکن آواز بھی نہیں اٹھائی. ابھی آپ نے خود ہی اپنے پروگرام میں شروع میں کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے آواز اٹھائی تو انہوں نے 2023 میں ارلی الیکشن وہ مردم شماری کی بات کی. آپ نے خود یہ بات کہی. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہم حکومت نہیں ہے نا، ہم وہ بات کر سکتے ہیں جو ہم حصہ بنا سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی، انہوں نے اس بات کو بجٹ میں بھی رکھا کہ اتنا پیسہ رکھا گیا اور 23 کو کمٹمنٹ کی گئی. تو یہ ہماری جیت ہے متحدہ. آپ چاہتے ہیں کہ 2023 تک کراچی میں ایڈمنسٹریٹر تعینات رہیں؟ نہیں، ایڈمنسٹریٹر کی جہاں تک بات ہے تو ایڈمنسٹریٹر نیوٹرل ہونا چاہیے تاکہ سیاست وہاں نہ کی جائے بلکہ لوگوں کے مسائل حل کیے جائے. سیاست وہ ہے کہ سیاسی طور پر الیکشن لڑا جائے اور پھر وہاں ایڈمنسٹریٹر یا ناظم یا چیئرمین جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ اگر سیاسی، لیکن 2023 تک آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے. اگر آپ ان کو لے کر آئیں گے تو یہ بدنیتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ذریعے سے ادارہ چلانا چاہتے ہیں. آئندہ کے الیکشن پہ سوال آ جائے گا بلدیاتی الیکشن پہ کہ جی سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے. تو یہ قانون ہے، قانون پہ کہ آپ کہتے ہیں ہم عمل کریں گے تو یہ قانون پہ عملداری نہیں ہے نا، یہ تو شہر کے ساتھ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ عبدالوسیم صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور سابق ممبر نیشنل اسمبلی عبدالوسیم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کا کیا لائے عمل سامنے آتا ہے. اب جو پاکستان تحریک انصاف سے کی جانب سے یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ کراچی کے ساحل پہ جو جہاز موجود ہے، دعا یہی کرتے ہیں کہ جلد از جلد اسے جو ہے نا ریسکیو کر لیا جائے تاکہ کراچی کا ساحل جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. اسی کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.